دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع قدیم شہر ٹیسفان ماضی کی سلطنتوں کی عظمت اور وقت کے انتھک مارچ کا ثبوت ہے، جو یہاں تک کہ طاقتور ترین شہروں کو بھی کھنڈرات سے کم کر دیتا ہے۔ کبھی پارتھین اور ساسانی سلطنتوں کا دل تھا، اب یہ جدید دور کے بغداد کے قریب سکون میں پڑا ہے۔ اس کی تاریخ عراق کے منظرنامے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس شہر کی ابتدا وقت کی دھند میں چھائی ہوئی ہے۔ کچھ کھاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد پارتھین بادشاہ وردنیس نے رکھی تھی۔ یہ موسم سرما کے دارالحکومت کے طور پر نمایاں ہوا، جو اس خطے کو عبور کرنے والے امیر تجارتی راستوں کی نگرانی کے لیے حکمت عملی کے لحاظ سے پوزیشن میں ہے۔ طاقت کے کم اور بہاؤ نے ٹیسفان کو وہ سٹیج بنتے دیکھا جس پر سلطنت کا ڈرامہ کھیلا گیا۔ اس کی قسمت جنگ اور سفارت کاری کے جوار کے ساتھ موم اور زوال پذیر ہوئی۔ ٹیسفان کا فن تعمیر دارالحکومت کے طور پر اس کی حیثیت کا عکاس تھا۔ سب سے مشہور ڈھانچہ طاق کسرہ اپنی شاندار محراب کے ساتھ شہر کی سابقہ شان کے خاموش گواہ کے طور پر کھڑا ہے۔ یہ بہت بڑا محراب شاہی محل کے احاطے کا حصہ تھا اور اسے قدیم انجینئرنگ کے عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سنگل سپین اینٹوں کی تعمیر اس وقت کا ایک عجوبہ تھا، جو ساسانی فن تعمیر کی ذہانت کی زینت بنتا تھا۔ ٹیسفان کی ظاہری شکل شان و شوکت سے نمایاں تھی۔ محلاتی احاطے، آرائش شدہ عوامی عمارتیں اور سرسبز باغات شہر کو بھر دیتے، جو اس کے حکمرانوں کی دولت اور طاقت کو ظاہر کرتے۔ شہر کی سڑکیں دور دراز کے تاجروں سے بھری پڑی ہوں گی، جو اپنے ساتھ زبانوں، اشیاء اور خیالات کا ایک ڈھنگ لے کر آئیں گی۔ مسالوں کی خوشبو اور تجارت کی آوازوں سے ہوا گاڑی ہوتی، جو بین الاقوامی تجارت کے مرکز کے طور پر ٹیسفان کے کردار کا ثبوت ہے۔ تاہم ٹیسفان کی شان و شوکت قائم نہیں رہی۔ شہر کو متعدد محاصروں اور یلغاروں کا سامنا کرنا پڑا، ہر ایک اپنے دفاع اور اس کی روح سے پیچھے ہٹ گیا۔ رومیوں نے شہنشاہ ٹریجن کے تحت مختصر طور پر شہر پر قبضہ کر لیا اور ان کے نتیجے میں تباہی کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ بعد میں ساسانیوں نے تھا جنہوں نے ٹیسفان کو اس کی سابقہ شان میں بحال کیا، صرف ایک بار پھر اس کے زوال کے لیے، اس بار 7ویں صدی میں مسلمان عربوں کے لیے۔ عربوں کی فتح نے ٹیسفان کے خاتمے کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے بغداد نمایاں ہوا، ٹیسفان کا ستارہ مدھم ہو گیا۔ اس کی عمارتوں نے نئے دارالحکومت کی تعمیر کے لیے سامان لوٹ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک زمانے کا عظیم شہر ترک کر دیا گیا، عناصر اور کبھی کبھار متجسس مسافروں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آج ٹیسفان کے کھنڈرات انسانی کاوشوں کے مستقل ہونے کی ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کھڑے ہیں۔ طاق کسرہ اگرچہ جزوی طور پر منہدم ہو گیا ہے، لیکن زمین کی تزئین پر حاوی ہے۔ ایک تنہا سپاہی ایک ایسے شہر کی یادوں کی حفاظت کر رہا ہے جو کبھی اپنے وقت کے سب سے بڑے کا مقابلہ کرتا تھا۔ سائٹ کو لپیٹ میں لینے والی خاموشی جلد بولتی ہے، ایک کھوئے ہوئے شہر کی کہانی سنا رہی ہے جو کبھی قدیم دنیا کی حسد کا باعث تھا۔ ٹیسفان پر غور کرنے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن طاقت کی عارضی نوعیت اور انسانی خواہش کی لچک پر غور نہیں کر سکتا۔ یہ شہر اپنے عروج و زوال میں ہماری اپنی تہذیبوں کے آئینہ کا کام کرتا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنے کی تاکید کرتا ہے کہ انسان کے کام خواہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، لیکن وقت کی انتھک پیش قدمی کے سامنے عارضی ہیں۔ پھر بھی اس تبدیلی میں خوبصورتی ہے، اور ہماری مشترکہ تاریخ کی وراثت کو برقرار رکھنے، اس سے سبق سیکھنے اور ماضی کو عزت دینے والے مستقبل کی طرف تعمیر جاری رکھنے کا مطالبہ ہے۔ ٹیسفان اپنی خاموشی میں اس حکمت کو تاریخ سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحفہ دیتا ہے۔